نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایسی دوائیں جو موڈ کو اسٹیبلائز کرتی ہیں وہ ٹیمپریری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ایک لیول جسے میں مینٹین کرنا پڑتا ہے، دماغ میں اس کا خاص لیول آ جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ غصے پر تو قابو رکھنے کے لیے یہ سب سے اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے سوال کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ وہ بار بار سوال کرتا رہا، آپ یہی جواب دیتے رہے ان صاحب کو کہ غصہ مت کیجیے، غصہ مت کرو، غصہ لا تغضب، فردد مرارا، بار بار آپ اسی کو لوٹاتے رہے۔ تو یہی ہونا چاہیے کہ آدمی غصے سے بچے، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس کا افیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اندر سے غصہ آ جائے تو اس کے طریقے یہی ہے کہ بیٹھے، اپنے آپ کو اس جگہ سے ہٹا لے، کسی اور کام میں لگ جائے، اعوذ باللہ وغیرہ پڑھے، نہا لے، کچھ ایسے کام کرے کہ جس میں وہ غصے سے نکل سکے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہے کہ اسی سچویشن کو ریلیو کرتے ہیں، اسی کو سوچتے رہتے ہیں، اسی میں پڑے رہتے ہیں، اسی جگہ اسی بات کو بار بار سوچ سوچ کے اپنے آپ کو اور کھولاتے ہیں، اندر ہی اندر انتقامی کارروائیاں سوچتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں شیطان کے اثر میں آ کے بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، جو کرنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں، غصے کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی شان جنتیوں کی یہ ہے کہ وہ کاظمین الغیظ ہوتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے، اس کو دبا دینے والے، اس کو کور کر دینے والے۔ ہم اس کی چھینٹیں چاروں طرف پھیلاتے رہتے ہیں، جو اس کی لپیٹ میں آتا ہے وہ بھی جھلس جاتا ہے بیچارہ۔ تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہم کتنے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو ایسا کرنے کے نتیجے میں ہم کتنے لوگوں کا دل توڑ کے، یا ان لوگوں کا جو ہمارے بہت قریب ہے یا جو ہم پر احسانات کرتے ہیں، جن کا سب سے زیادہ حق ہے، انہی کا دل توڑتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دل توڑنے کے نتیجے میں ہم اپنی آخرت کو کہاں سنوار رہے ہیں، الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور غصہ عموماً اس لیے آتا ہے کہ وہ شرعی وجہ سے نہیں آتا، اپنی ذاتی وجہ سے آتا ہے۔ یہ تو بالکل بےہودہ بات ہے کہ شریعت کے دنیا میں احکامات لوگ توڑ رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہوں، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ خود ہم اللہ کے احکامات توڑ رہے ہوں، غصہ نہیں آتا۔ کوئی ہمارے حق میں ہلکا سا بھی مسئلہ کر دے، اب وہ صحیح ہو تب بھی، غلط ہو تب بھی، نہ تو اکثر تو ہوتا ہے کہ ہم غلط سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق مارا گیا ہے، اور کبھی اگر واقعی صحیح سمجھ بھی لیا تب بھی، یعنی ہمارا حق تو اتنا اونچا ہے کہ اس پہ ہمیں غصہ ہے، اور اس کی غصہ آنا تو فطری بات ہے، غصہ ہے، اس کے نتیجے میں ہم جو حرکتیں کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑتا رہے، اور ہم خود ہی اڑاتے رہیں اپنے اعمال سے، اعمالیوں سے، اور ہمیں اس پہ کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہو۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معیارات کیا ہیں، ہماری سمجھ و شعور کیا ہے، ہماری وفاداریاں کہاں ہیں۔ اپنے ہی آپ کو تو خدا سمجھ کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ سارے چکر ڈپریشن کے اور غصے کے یہ ہے اسی لیے کہ ہم نفس کے پجاری ہیں۔ نفس جس طرح چاہتا ہے ہمیں نچاتا ہے، اور وہ شیطان کے اثر میں ہے۔ شیطان جس طرح چاہے کرتا ہے، باہر سے ڈور ہلاتا ہے، ہم اسی پہ ناچتے ہیں، پتلی تماشا چل رہا ہے، اس لیے کہ دماغ جگہ پہ ہے نہیں، اور اس کو جگہ پہ لانے کی کوئی کوشش بھی نہیں ہے۔ معمولات درست ہو، اللہ سے تعلق ہو، اپنے آپ کو سمجھے آدمی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، زندہ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، یہی اس پر بڑا احسان ہے اللہ کا۔ باقی کچھ نہ مل رہا ہوتا تب بھی، لیکن نہیں، اپنے حقوق کے جھنڈے لے لے کے کھڑے ہوئے چیخ رہے، چلا رہے، بس دنیا میری ہائے کیسے ہو جائے، کب ہمیں سکون ملے گا، کب ہم دنیا میں مزے کریں گے، کب ہماری زندگیوں میں عافیت ہوگی، مزے ہوں گے۔ اسی ارمان میں جی رہے ہیں، اسی میں مر جائیں گے، اور یہاں بھی ارمان سکون نہیں ملے اور وہاں بھی نہ ملے، تو بدنصیبی اس سے بڑی اور کیا ہوگی۔ یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی دنیا کو بھی تباہ کر رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ۔ جن لوگوں پر غصہ آتا ہے ظاہری بات ہے وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، اجنبی پہ تو غصہ نہیں آتا، ظاہری بات ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا، گھر والے ہیں انہی پہ غصہ کرتا ہے انسان۔ تو وہی جن کے ساتھ رہنا ہے، جن کے ساتھ گھر کو اچھا کرنا ہے، انہی کے ساتھ لڑ لڑ کے پاگل ہو جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی۔ اور پھر چاہیے کیا؟ سکون چاہیے۔ اپنے ہاتھ سے سکون تباہ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں سکون۔
ایسے احمقوں کا کوئی علاج نہیں ہے، وہاں سکون نہیں آتا۔ جو اپنے نفس کی پجاری ہو جائیں ان کے لیے سکون کا کوئی آپشن نہیں، سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ہم چکر میں دوسرے، تو اللہ نے توفیق دی ہے تو ایمان مل گیا کسی درجے میں، کیسا ہے کیا ہے تو خود ہی جانچنا چاہیے۔ ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح میری خدائی تسلیم ہو جائے، اور دیکھتے اپنے آس پاس لوگوں کو تو سب بڑے خوش نظر آتے ہیں، حالانکہ سب کا یہی حال ہے، اندر سے دکھاتے ہیں اس طرح سے، اور ہو تب بھی کسی کو خوش دیکھا تو جل کے بھن گئے کہ ہمارے ایسا کیوں نہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اللہ کی مرضی، ہمیں تو خالی اپنا کام کرنا ہے۔ امتحان دینے والا طالب علم یہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے یہاں کیوں بٹھایا اور وہاں کیوں نہیں بٹھایا، میرے والی ٹیبل ایسی کیوں ہے، اس کا کلر ایسا کیوں ہے۔ جہاں جیسے جب بٹھا دیا گیا بس وہ پرچہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اس دوران میں کیا ہوا 3 گھنٹے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ کام کرنے کے لیے آئے۔ اور جن کے دماغ خراب ہوتے ہیں انہیں ہر بات میں ادھر تکلیف ہوتی ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، رنگ کیوں ہے، یہ جگہ کیا ہے، مجھے ادھر کیوں بٹھایا ہے، وہاں سے کیوں آئے، وہ ساتھ کیوں آ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں جا رہے، میں کب اٹھوں، میں کب جاؤں، کیا کروں۔ ان کے سوالات ہی چلتے رہتے ہیں، ان کی زندگی ہی نہیں سکون میں آتی، اس لیے کہ انہوں نے مقصد کچھ اور بنا لیا۔ تو جن کا مقصد درست نہ ہو ان کا علاج نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان کا مقصد آخرت نہ بنے۔ پہلے اللہ کو اپنا مقصد بنائیے، آخرت کو اپنا فوکس بنائیے، پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود آسانی کے معاملہ فرمائیں گے۔ جس چیز پہ غصہ آ رہا ہو تو فوراً سوچنا چاہیے کہ غصہ مجھے آ کس لیے رہا ہے، اپنی وجہ سے، ذاتی وجہ سے آ رہا ہے یا اللہ کی وجہ سے۔ تو اگر اپنی وجہ سے آ رہا ہے اس کو بالکل سائڈ میں کر دینا چاہیے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کی بنیاد پر کسی پر غصہ کریں۔